لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. السلام علیکم بعد اور ہے کہ میں غلام حیدر ولعبد الواحد، پورا شجرہ نسب لکھا ہوا ہے میرے بھائی. میری درخواست ہے کہ میرا نکاح ہو گیا ہے، نام سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ کا نکاح ہو گیا ہے. میرا سسر شادی کرنے کی اجازت نہیں دیتا، وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اپنی بیٹی کی طلاق چاہیے، کسی بھی صورت میں بیٹی کی شادی نہیں کروں گا. آپ اس بارے میں اسلامی طریقے سے کسی بھی صورت میں شادی نہیں کروں گا. اب اس بارے میں اسلامی طریقے سے مشورہ دیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. دوسری شادی پر میرے بیانات موجود ہیں، اس کے کیا فضائل ہیں، اس میں کیا مشکلات ہیں، کس کے لیے جائز ہے، کس کے لیے ناجائز ہے. میں عمومی بیان کرتا ہوں، کبھی کسی فرد واحد کو میں ترغیب نہیں دیتا کہ تو کر لے. مجھے نہیں پتا کہ اس میں تپڑ ہے یا نہیں ہے، کبھی کسی فرد واحد کو میں ترغیب نہیں دیتا. میں کبھی ان کو نہیں پکڑ کے کہوں گا یار تم نے کیوں نہیں کی، اتنے عرصے سے بیان سن رہے ہو، تم کر لو. یہ میں کبھی بھی نہیں کرتا. حتیٰ کہ میرے دوست احباب میں 40 سال کے لوگ بھی ہیں جو ابھی تک کنوارے ہیں، ان کو بھی میں نے کبھی نہیں کہا تم نے شادی کیوں نہیں کی ہے. وجہ اس کی ہے کہ کسی کے پرسنل معاملات میں ٹانگ اڑانا یہ بہت غلط عادت ہے. میں اگر کسی کو اسپیسیفک کسی فرد کو ترغیب دوں تم دوسری شادی کرو، مجھے نہیں پتا اس کا بیہیویئر پہلی بیوی کے ساتھ کیسا ہے، اس کے حقوق ادا کر بھی رہا ہے کہ نہیں کر رہا. ہو سکتا ہے وہ اس کو لٹکا کے رکھا ہوا ہو اور ہم اس کی 4 شادیاں کراتے پھر رہے ہوں، تو یہ تو ظلم ہو جائے گا نا. اور یہ بھی ممکن ہے حقوق ادا کر رہا ہو، تو یہ تمہاری ٹینشن ہے کہ تم حقوق ادا کر رہے ہو یا ادا نہیں کر رہے. ہم اسلام کا حکم بیان کریں گے جنرلی. افراد کو پکڑ کے یوں سمجھانا کہ تو کر تو نہیں کر، یہ نہیں ہوتا. منع تو کیا ہے بہت سے لوگوں کو میں نے کہ تم نہیں کرو، کیونکہ جب مجھے ان کے حالات پتہ چلے، انہوں نے آگے مشورہ لیا نا، میں نے کہا تیرے بس کا نہیں ہے بھائی، تیری باتوں سے لگ رہا ہے تیری ٹانگیں ابھی کانپ رہی ہیں، تو نہیں، تیرے بس میں نہیں ہے. تو لیکن کسی فرد کو میں پکڑ کے ترغیب دوں کہ تم کرو، تم نے کیوں نہیں کی، تم. ہاں مذاق میں دوستوں کی محفل میں ایک الگ بات ہوتی ہے، لیکن میں ویسے نارملی کبھی کسی کو ترغیب نہیں دیتا. اب آپ کہہ سکتے ہو چلو دوسری کی آپ کسی فرد کو ترغیب نہیں دے رہے، نہیں دینے کی وجہ سمجھ میں آئی. مجھے کیا پتا یہ پہلی کے ساتھ سنجیدہ ہے بھی یا نہیں ہے. ہو سکتا ہے وہ اس کے پاس ظلم کر رہا ہو، وہ گزارا کر رہی ہو اس کے ساتھ مجبوری میں. اب تو مجبوری میں وہ گزارا کر رہی ہے، تم اس کے اوپر ایک اور بھی لے آؤ، ٹھیک ہے نا، اس کو بھی لٹکا کے چھوڑ دو، تو یہ تو بیڑا غرق ہو جائے گا. مجھے کیا پتا تم برابری کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے. پھر تم کر کہاں رہے ہو. بعض دفعہ آدمی شادی کر رہا ہوتا ہے، بھائی تم اتنی پیسے ہیں نہیں، تم شادی ڈیفینس میں کر رہے ہو، مالدار لڑکی سے کر رہے ہو، تو نہ تو اس کے قابل رہو گے نہ پہلی کے قابل. اس کا تو جیب خرچی 4 لاکھ روپے ہوتی ہے، پاکٹ منی. جو مالدار لڑکی ہے نا، پاکٹ منی ایسے چل رہا ہوتا ہے، 4 لاکھ پاکٹ منی. تو غریب آدمی بولے گا میں ٹماٹر کی بیچ کے 4 لاکھ تیری پاکٹ منی کہاں سے. تو بھائی تم نے کیوں کی ایسی جگہ پہ شادی؟ اپنی حیثیت دیکھ کے کرو نا. تم وہاں شادی کرو جو 5 روپے پاکٹ منی. ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن ایک مثال دے رہا ہوں میں. تو میں نہیں جانتا کہ بھائی یہ اس قابل ہے یا نہیں ہے کسی شخص. میں فرد واحد کو، متعین فرد کو کبھی ترغیب نہیں دیتا. تو کرے گا خود، جب مسائل کھڑے ہوں گے تو بلی کس پہ ڈال دے گا. مفتی صاحب نے مجھے مشورہ دیا تھا، مفتی صاحب نے بولا تھا. تو بھائی ہم نہیں جانتے آپ کو، ہم تو ایک جنرلی حکم بیان کریں گے کہ جس میں 2 بیویوں میں عدل کی طاقت ہے، دونوں کے حقوق ادا کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا، یہ خود فیصلہ کرو. اس کو چاہیے کہ کر گزرے اور کر کے بتا دے کہ ہو گئی ہے. باقی کس میں طاقت ہے کس میں نہیں ہے یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے، یہ میں نے فیصلہ نہیں کرنا. آپ کہہ سکتے ہو چلو 2 شادیوں والے کو آپ مشورہ نہیں دیتے، تو کنوارے کو آپ تو دے سکتے ہو نا. جو آپ کے 40 45 سال کے دوست کنوارے ہیں، ان کو کیوں نہیں دے رہے؟ بھائی یہ بھی کسی کی نجی زندگی ہے، مجھے نہیں پتا اس کی کیا مجبوریاں ہیں. بعض دفعہ صحت کے ایشوز ہوتے ہیں، وہ نہیں شرما کے بتا رہا ہوتا. ہم کیوں کسی کا راز دنیا کے سامنے فاش کریں؟ وہ مجھے تھوڑی بتائے گا میرے اندر طاقت نہیں ہے. بعض دفعہ طاقت ہوتی ہے، مرد ہوتا ہے پورا انسان، لیکن اور کوئی مسائل ہوتے ہیں اس کے. تو وہ تو جب کسی کی ڈیپ میں جاؤ تو پتہ چلتا ہے نا کس کے ساتھ کیا مسائل چل رہے ہیں. تو بھائی شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے کسی کے پرسنل معاملات میں گھسنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے کہ یہ کیوں نہیں کر رہا ابھی تک، میرے بیان میں 10 سال سے بیٹھ رہا ہے، اس نے ابھی تک دوسری شادی کیوں نہیں کی، اس نے پہلی کیوں نہیں کی. بھائی جان بیان میں بیٹھ رہے ہیں، نظریہ درست ہو رہا ہے، عمل کرنا نہ کرنا یہ اس کا ہیڈ ایک ہے، یہ ہمارا ہیڈ ایک نہیں ہے. اور نام بدگمان ہوتے ہیں. میرے جو دوست 45 سال کے ابھی تک شادی نہیں کی، میں بدگمان بھی نہیں ہوتا. ان کا ذاتی معاملہ ہے، یہ خود بہتر سمجھتے ہیں. تو اس لیے میں آپ کو بھی ترغیب نہیں دوں گا. جنہوں نے پرچی دی ہے نا،
یہ مجھے نہیں پتا آپ کا اپنی پہلی وائف کے ساتھ سلوک کیسا ہے, آپ دوسری کر سکتے ہو نہیں کر سکتے. اب لوگ آتے ہیں میرے سسر کو سمجھا دیں کہ مجھے دوسری کی اجازت دے دیں. سسر کبھی اجازت نہیں دیتا, اور سسر سے اجازت لے کے کرنے بھی نہیں چاہیے, کیونکہ باپ بیٹی کا رشتہ, بہن بھائی کا رشتہ شریعت نے ایسے بنایا ہے کہ اسلام یہ رشتوں کو توڑنا نہیں چاہتا. باپ اگر اجازت دے گا نا لڑکی کا, تو بیٹی کے دل میں کیا آئے گا, مجھ پہ سوکن آئی ہے کس کی وجہ سے, میرے باپ کی وجہ سے, تو اس کا ریلیشن کس سے خراب ہوگا, بولو باپ سے. تو اسلام یہ پسند نہیں کرتا. تبھی نبی نے 2 بہنوں سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں دی. فرمایا 2 بہنوں سے نکاح کرو گے تو رشتے توڑ دو گے, کیونکہ بہن کی محبت سوکن کی نفرت میں تبدیل ہو جائے گی. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو اسی طرح یہ کہ میرا جو ہے نا سالہ مجھے اجازت دے کہ میں دوسری شادی کروں گا, تو سالہ کبھی اجازت نہیں دے گا. ایک تو اس لیے کہ وہ ہے سالہ, دوسرا اس لیے بھی نہیں اجازت دے گا کہ شریعت نے اس کو مکلف ہی نہیں بنایا اس کا. کیونکہ تم کرو گے تو بہن کا بھائی سے رشتہ کیا ہوگا, خراب. بہن بولے گی میرا گھر تباہ کرنے والا میرا بھائی ہے. تو اس لیے بھائی یہ سسرال سے پوچھنے کا کام ہے ہی نہیں. تپڑ ہے تو پاس کر, ورنہ برداشت کر, یہ کام. اور کرو جب حقوق ادا کرو. کون کرے گا کون حقوق ادا نہیں, یہ مجھے نہیں پتا بھائی. اس لیے ہم جنرلی ایک شریعت کا حکم بیان کرتے ہیں. قرآن نے بھی ایک حکم بیان کیا کہ جو 2 بیویوں میں برابری کرے وہ 2 3 4 شادیاں کرے. اللہ نے یہ الگ الگ نام لے کے نہیں بتایا کہ انڈا موڑ پہ فلاں صاحب بھی کریں, اور پٹیل پاڑا پہ فلاں صاحب بھی کریں, اور ڈیفینس میں فلاں صاحب, اور 14ویں صدی میں فلاں لوگ کریں, اس اسٹیٹس کے لوگ کریں, اس اسٹیٹس کے لوگ نہ کریں. یہ کہیں نہیں ہے. جنرلی حکم دے دیا بھائی جو ان قواعد پہ پورا اترتا ہے, ترغیب دے دی کرے, کیونکہ بیوہ طلاق یافتہ عورتیں سوسائٹی میں بہت زیادہ ہیں. تو اس لیے مجھے کبھی بھی یہ میرے پاس, کیونکہ بہت آتے ہیں لوگ, میرے ابا کو سمجھائیں, میرے ماموں کو سمجھائیں, میرے چاچے کو سمجھائیں. میں نے کہا بھائی میں اپنے والوں کو نہیں سمجھا سکا تھا, تمہارے والوں کو کہاں سمجھاؤں گا. اپنے والوں کو کون, ہم ان کو نہیں سمجھا پاتے, ہم تمہارے والوں کو بھی ذمہ داری ہم لیں. اور پھر جب پٹو گے تو ہم پہ بلی آئے گی. شادی تم کر رہے ہوگے, بلی کس پہ آئے گی؟ مفتی صاحب نے بولا تھا, مفتی صاحب نے بولا تھا. تو کافی ہو گیا میرا خیال ہے. اور یہاں سے کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہو؟ ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.